السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ حبیب اکرم ہے اور ذوالفقار میتو۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے عوامی طاقت دکھانے کے لیے آج فیصل آباد کو بند کرنے جبکہ حکومت نے احتجاج ناکام بنانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ یہ سیاسی مارکا کس کے نام رہتا ہے، اس کے لیے آج سب کی نظریں اس صنعتی شہر کے تاریخ ساز مقام گھنٹہ گھر پر لگی ہوئی ہیں۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اگر احتجاج پر پرامن احتجاج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تو حکومت کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کل اتوار کا دن اگر دیکھیں تو فیصل آباد میں انڈے اور ٹماٹر پھینکے گئے۔ سارا دن مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کارکن آپس میں الجھتے رہے۔ تو آج کیا یہ کشیدگی کسی غیر معمولی صورتحال کا باعث بن سکتی ہے؟ کیونکہ سراج الحق یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر لڑائی بڑھی تو سب سیاستدان گھر جائیں گے۔ تو کیا واقعی صورتحال کی جو خرابی ہے اس کے ذمہ دار سیاستدان ہی ہوں گے؟ اور اگر حکومت اور تحریک انصاف اپنے اپنے موقف پر اڑی رہیں تو کیا مذاکرات ایک بار پھر سے ڈیڈ لاک کا شکار ہو جائیں گے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے پاک فوج کی جنوبی وزیرستان آپریشن کے دوران حاصل ہونے والی ایک بڑی اور اہم کامیابی کا، جس میں القاعدہ کا اہم رہنما عدنان الشکری الجمعہ مارا گیا اور پاک فوج آج بھی پرعزم ہے کہ پاک سرزمین سے تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ ایک عشرے میں 50,000 شہری اور سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہو چکے ہیں اور دہشت گردوں نے یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی کہ جب سیکیورٹی ادارے ہی محفوظ نہیں تو شہریوں کا تحفظ کون کرے گا؟ تو کیا عوام کا ساتھ، عوام کی قربانیاں اور پاک فوج کا عزم اس سوچ اور تاثر کو شکست دے چکا ہے جو دہشت گردوں کی جانب سے پھیلانے کی کوشش کی گئی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور کچھ عام خبریں ہم میتو سے بھی جانیں گے اور حبیب اکرم سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے پاس آج کیا ایکسکلوسیو عام خبریں ہیں۔ میتو، آپ کے پاس کیا اہم خبر ہے آج؟ شازیہ، سب سے پہلے تو آج ہم فیصل آباد کا ذکر کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیصل آباد کا ایکچولی اکنامک پوٹینشیل کیا ہے، وہاں مزدوروں کو کیا سرکاری اعداد و شمار کے تحت ہم اپنی بات نہیں کریں گے، ہم حکومت پنجاب کے اعداد و شمار کا ذکر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ لوگ ہڑتال پہ مجبور کیوں ہوتے ہیں، ان کی جو ہاسپٹلس میں جو ان کی سروسز ملتی ہیں وہ کیسی ہیں، ایجوکیشن کیسی ہے، ان کی ایگریکلچر پوٹینشیل کیا ہے، اس قسم کی بات۔ مطلب لوگ باہر کیوں نکلتے ہیں، مجبور کیوں ہوتے ہیں، یہ بتائیں۔ صحیح۔ حبیب، آپ کے پاس کیا ہے آج؟ بلوچستان میں ایک نیا طوفان برو ہو رہا ہے، ایک نیا طوفان کروٹیں لے رہا ہے، سیاسی طوفان جو خاص طور پر PMLN کے صوبائی اراکین صوبائی اسمبلی کا پیدا کرتا ہے اور ان کا ہدف ہے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی حکومت، کہ اس حکومت کو گرا کے ایک نیا وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ بہرحال اس کے لیے بھی اس کی کچھ معلومات آپ کو دلچسپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، بات کر لیتے ہیں آج فیصل آباد میں جو شو لگانے جا رہی ہے تحریک انصاف کا سونامی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہے۔ نہیں، شو لگانے جا رہی ہے، سیاسی شو لگے گا، سیاسی طاقت کا مظاہرہ ہوگا تحریک انصاف کی جانب سے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ آج فیصل آباد بند ہوگا۔ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ میں خود جا کر فیصل آباد بند کراؤں گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ احتجاج کی آڑ میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ابھی کل سے جس طرح دونوں جماعتوں کے کارکن آمنے سامنے ہیں، ایک غیر معمولی صورتحال میں دیکھنے میں ملی۔ اگر ایسی ہی صورتحال آج رہی تو ذرا سی بے احتیاطی اور کشیدگی کسی بھی تصادم کو جنم دے سکتی ہے۔ پھر ہم ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے، PTI کو یا مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیں، ایک تو آپ اطمینان رکھیں، ان دونوں جماعتوں کی ماہیت کو سمجھیں۔ یہ دونوں جماعتیں بڑی تجربہ کار ہیں۔ PTI بظاہر نام اس کا برانڈ لگتا ہے کہ یہ بھی ریسنٹلی پیداوار ہے، لیکن PTI کا جو رینک اینڈ فائل ہے نا، جو آج کا رینک اینڈ فائل ہے، وہ بنیادی طور پر اس کو فل کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے تجربہ کار کارکن، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی یہ کلچر ہے، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا PTI کے اندر۔ بنیادی طور پہ اگر آپ کو یاد ہو، خیر آپ کو کیا یاد ہوگا، ہمیں یاد ہے کہ 88 اور آنورڈ جب ہم نے دیکھا کہ 90s کی دہائی میں جو معاملہ ایک طرف PMLN ہوا کرتی تھی اور ایک طرف میں نے کتابوں میں آپ نے کتابوں میں اور ایک طرف جی آپ نے میں آپ کو جی آپ نے کتابوں میں پڑھا، تو ایک طرف تو PMLN ہوا کرتی تھی اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی۔ ان دونوں کے کارکن ایک دوسرے سے گتھم گتھا بھی ہوا کرتے تھے، لڑا بھی کرتے تھے، لیکن کبھی بھی نوبت مار کٹائی تک نہیں پہنچتی تھی، کبھی نوبت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے تک نہیں پہنچتی تھی، کبھی زخم لگانے تک نہیں بات پہنچتی تھی۔ بس نعرے وارے ہوئے، جیے بھٹو، جیے نواز شریف، شیر ایک باری فیر اور اس طرح کے نعرے جو ہوتے تھے اور کہانی ختم ہو جاتی تھی۔ کل بھی اگر آپ دیکھیں تو کل فیصل آباد کا جو مارکا جسے ہم کہہ رہے تھے اور ہمارا پورا میڈیا انتظار کر رہا تھا کہ اب کوئی تھپڑ، اب کوئی مکہ، اب کوئی گولی، اب کوئی فائر، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ انڈے ٹماٹر ہماری پالیٹکس کا ایک بڑا ناگزیر حصہ ہے اور یہ ابھی زیادہ بنے۔ دیکھیے، یہ جو اب لے کے آ رہے ہیں
ہمارے جو محترم عمران خان صاحب ہیں نا، عمران خان صاحب پالیٹکس کو جس سطح پر لے گئے ہیں، اس سطح پر عام طور پر پالیٹکس 80s اور 90s میں ہوتی تھی. یہ یاد رکھیے کہ میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میرے خیال میں 2008 کا الیکشن اور اس سے پہلے میثاق جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر ایک نئے پاکستان کا باب ہے. اس سے پہلے کی تاریخ اور اس کے بعد کی تاریخ ہمیں الگ الگ تناظر فراہم کرتی ہے، جس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس اب کس سطح پر کس انداز میں آگے بڑھے گی. جو ہمارے ہیں نا عمران خان صاحب، چونکہ یہ میثاق جمہوریت کا حصہ نہیں ہے، عمران خان صاحب ان نارمز کی پابندی کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں جو نارمز سیٹ کی گئی ہیں. جمہوریت پر مجھے بتا دیں عمل کیا کس نے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی نے کیا یا مسلم لیگ نون نے کیا؟ مانا عمران خان اس میں ایک تو ہے فنڈامنٹلز اور ایک ہے جزیہ. بنیاد اس کی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے بنیاد اس کی اس بات مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جس طرح سے ایک دوسرے کے بھائیوں کا کردار ادا کرتے ہیں، فرینڈلی اپوزیشن کا مسلم لیگ نون کردار ادا کرتی ہے، آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف یا وہی رول پلے کرے؟ آپ یوں کہیے کہ بھائیوں کے درمیان بھی اختلاف کا کردار. ہمیں ہمارے سامنے ایک اساسی دستاویز ہے جس کو ہم کہتے ہیں 1973 کا دستور. 1973 کے دستور کے بعد ہم نے ایک میثاق جمہوریت سائن کر رکھا ہے اس پوری قوم کی نمائندہ لوگ. سائن تو ہم نے بہت کچھ کیا، مجھے بتائیں عمل کس پہ کیا ہے؟ ہم نے اس دائرے کے اندر اندر اپنی سیاست کو رکھنا ہے. اگر ہم سیاست کے اندر نفرت کے بیج بوتے چلے جائیں گے تو پھر وہ جو آج سراج الحق صاحب کا آپ نے بیان کیا، لیکن تحریک انصاف کو نہیں دے سکتے کہ وہ نفرت کا بیج بو رہی ہے. آج اگر عمران خان سیاست کو اس نہج پہ لے آئے تو اس میں مسلم لیگ نون کا بہت بڑا کردار ہے. جی شادیہ، بات یہ ہے کہ یہ حبیب صاحب جو فرما رہے ہیں کہ نفرت کے بیج، ایکچولی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے لوگوں کو عوام میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ اس وقت بھی تنگ ہوتے ہیں، جب نون لیگ کی آتی ہے تب بھی تنگ ہوتے ہیں. یعنی یہ دیکھیے تنگ ہونا ایسی اسٹیٹمنٹ ہے شازیہ، تنگ ہونا ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جو امریکہ کے عوام کے بارے میں بھی دی جا سکتی ہے. لیکن ہمیں پاکستان کے اندر ایسی صورت ہے. میں آپ کو فگر دیتا ہوں، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے اپنے فگر ہیں. دیکھیے فیصلہ آباد کے اندر فگر سے بھی ہم بات کرتے ہیں، موجودہ جو لا اینڈ آرڈر کی آج صورتحال ہے، کیا پیدا ہوگا، کیا آج ہونے جا رہا ہے؟ کیا تحریک انصاف اپنے موقف پر ڈٹی رہے گی؟ کیا تحریک انصاف زبردستی دکانیں بند کروائے گی، زبردستی ہڑتال کروائے گی؟ اور کیا مسلم لیگ نون کی حکومت تحریک انصاف کو فری ہینڈ دے گی؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. حکومت کا جہاں فرض ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہونے دے، وہیں اپوزیشن کے جلسے اور جلوسوں کے انعقاد میں رکاوٹ بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے. اگر مسلم لیگ نون اچھی سیاسی روایات میتو قائم کرنا چاہتی ہے تو مظاہرین کو تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں، اپنا ٹائم کا وہ احتجاج ریکارڈ کروائے، جتنی ان کو سہولتیں ملیں گی اتنے ٹائم میں وہ احتجاج ریکارڈ کر کے جلدی منتشر ہو کے گھروں کو واپس چلے جائیں. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلم نواز بھی اسٹرائک کی کال دیتی رہی ہے، تحریک نجات ہم نے دیکھی ہے. ہر جگہ پہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے مال روڈ پہ انہوں نے دکانیں بند کرائی ہیں. بالکل. ان کے تاجر خود پورے ملک میں شٹر ڈاؤن کراتے رہے ہیں. تو اب ان کے خلاف اگر شٹر ڈاؤن ہو رہا ہے تو ان کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لوگوں کو ہمت کرنی چاہیے. اچھا میں بات آپ کو کر رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ بھائی جو تنگ ہے وہ آ جائے، وہ ہڑتال کر دے، وہ پہیا جام کر دے، وہ فیصلہ آباد کو بند کر دے، یعنی شٹر ڈاؤن بھی کرے اور پہیا بھی جام کرے. اب میں تھوڑے 2 فگر پنجاب گورنمنٹ کے مجھ سے لے لیں تاکہ میں آپ کو سرکمسٹانسز بتاتا ہوں کہ اگر ہڑتال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب اس وقت دیکھیے فیصلہ آباد کی جو پاپولیشن ہے ڈویژن کی، یہ 2014 کی ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کے اپنے فگر ہیں، ابھی اس نے پبلش ہونے ہیں. یہ ہے 1,29,66,000 اور ضلع فیصلہ آباد کی پاپولیشن ہے، یہ فگر بہت سے لوگوں کے لیے خبر ہوگی اس لیے بتا رہا ہوں، 72,49,000. اچھا پورے فیصلہ آباد ڈویژن میں 44 بڑے اسپتال ہیں. 44 بڑے اسپتالوں میں 2,900 افراد، یعنی سمجھے 3,000 ہی لگائے نا، 3,000 افراد کے لیے ایک بیڈ. اگر یہ 3,000 افراد رش کریں، خدا نخواستہ ایسے بیمار دیں، 1,500 ہو جائے، 1,000 ہو جائے، 100 ہو جائے، 200 ہو جائے، تو آپ دیکھیے ان کے لیے جو ہے وہ ایک بیڈ. تو پھر آج یہی افراد باہر کیسے نہ نکلیں؟ کیسے نہ نکلیں گے؟ میری میں اب یہ سوال ہے میاں نواز شریف صاحب سے بھی، ان کی جماعت سے. دیکھیں نا انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو لوگ نہیں نکلیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ گن پوائنٹ پہ ان کو روک کے رکھیں تو کتنی دیر روک لیں گے؟ آج روک لیں گے، کل روک لیں گے. آپ گن پوائنٹ پر دکانیں بند کروا سکتے ہیں، ایجوکیشن کا فگر بھی، آپ گن پوائنٹ پر لوگوں کو باہر لے کے آ سکتے ہیں. شاہ جی ایجوکیشن کا فگر بھی لے لیں. میں وہ بنیاد بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں. آپ ان کو اگر کراچی سے آپ 2 واٹر کینن منگا رہے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں سندھ، دیکھیں اب دیکھیں گورنمنٹ آف سندھ اور گورنمنٹ آف پنجاب کیسے رلی ہوئی ہیں. یعنی یہ جو بھیب صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپس میں یہ ملے ہوئے، صحیح ہے. یہ انہوں نے 2 واٹر کینن بھیجی ہیں کہ جو باہر نکلے اس کے اوپر پانی پھینکو زوردار. اب ایجوکیشن کا فکر میں بتا رہا تھا، کرنٹ سچویشن لینے دیں.
फैसला आबाद से शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। 8 बजे का टाइम था, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सड़कों पर पहुंचना था, इमरान खान ने दोपहर को पहुंचना है, एक वहां पर लोगों से खिताब भी करेंगे। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहरोज इबाद से। शहरोज, क्या सूरत हाल है? 8 बजे का वक्त था, उधर से हुकूमत ने राना सनाउल्लाह आबिद शेर अली को टास्क दिया हुआ है एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए, जो हो सकता है वो करेंगे। तहरीक इंसाफ ना अपने मौके पर डटी हुई है कि वो हड़ताल को कामयाब बनाएंगे। क्या देख रहे हैं सड़कों की सूरत हाल इस वक्त? जी बिल्कुल शाजिया, आज फैसलाबाद में फैसला कुन मार्का है और तहरीक इंसाफ आज प्लान सी को कामयाब करने के लिए फैसलाबाद में एहतजाज करेगी और शटर डाउन का यहाँ पर जो ऐलान किया गया है उस पर अमल दरामद कराने के लिए हम कल से देख रहे हैं कि सड़तोड़ कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से। उनके कारकुन यहाँ पर आते हैं, नारेबाजी करते हैं, नून लीग के कारकुनों के साथ उनका आमना सामना होता है। जैसा कि आपने कहा कि 8 बजे का टाइम दिया गया था कि यहाँ पर उनके कारकुन यहाँ पर जमा होंगे, तो अभी फैसलाबाद के 8 बाजार मामूल के मुताबिक जो है वो खुलना शुरू हो गए हैं। पुलिस एहलकार तकरीबन 4000 के करीब पुलिस एहलकार हैं जो 8 बाजारों के दाखिली और खाती रास्तों पर मामूर हैं। यहाँ पर पुलिस ने जो है वो मुकम्मल तैयारी के साथ यहाँ पर खड़ी हुई है। शहरोज, आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं और डंडे के जोर पर लोगों को कह रहे हैं दुकानें बंद करो, हमारी हड़ताल को कामयाब करवाओ, सड़कें ब्लॉक करो आकर, सड़कों को बंद करो आकर? देखिए, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ना ही कल हमने ये सूरत हाल को देखा है और ना ही आज ऐसी कोई सूरत हाल नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो डंडे लेकर आए या जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश करें, क्योंकि वो कल भी यही कहते रहे हैं कि हम जबरदस्ती दुकानें नहीं बंद करवाना चाहते। रजाकाराना तौर पर जो ताजर है वो हमारा साथ दे, हमारे इस एहतजाज की कॉल को कामयाब बनाए। तो ताजिर साथ दे रहे हैं? कुछ ताजिरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम साथ देंगे तहरीक इंसाफ का। देखिए शाजिया, ताजर जो हैं ये जो मुस्लिम लीग नून के ताजर जो हैं वो तो ये कह चुके हैं कि वो किसी सूरत इस एहतजाज का साथ नहीं देंगे, जबकि जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है वो ये कह चुके हैं कि वो एहतजाज में शामिल होंगे। आज दुकानें जो है बंद रखी जाएंगी। शहरोज, और भी तो मार्केटें हैं ना बाजार में, आप तो हमें 8 बाजारों की सूरत हाल बता रहे हैं, और मार्केट्स की क्या सूरत हाल है? शहर की दीगर मार्केट इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, क्योंकि मैं अभी किनाल रोड से, अब्दुल्लापुर से, नवल्टी पुल से और जो स्टेशन वाली साइड से है विजिट कर आया हूँ, सारी सूरत हाल को देख कर आया हूँ। वहाँ पर भी जो जिंदगी है अभी मामूल के मुताबिक है। स्कूल जो है वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुली हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरोज इबाद आपका। अभी तक तो नाजरीन ये लग रहा है कि सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, रोजाना की तरह फैसलाबाद में जिस तरह कारोबार चल रहा है, लेकिन हुकूमत को खौफ वो हमारे दोस्त की दी फिगर्स के मुताबिक अभी फैसलाबाद वालों को ये नहीं पता चला कि 29 अफराद के ऊपर एक बेड है। नहीं, उसके बाद हड़ताल अभी 8 बजे सुबह। देखिए जुल्फकार, में अभी आप देखिएगा जब वो जलसा जुलूस होगा फिर मान ली जाए, तो उसके बाद केपीके में क्या फिगर है? केपीके में भी यही फिगर है, तो वहां के लोग हड़ताल के लिए क्यों नहीं निकलते? नहीं, वो भी निकलेंगे, वो भी निकले। उन्होंने पीटीआई को वोट देके चेंज की ना। अब बात सुने ना मेरी, क्या किया उन्होंने चेंज को वोट दे दिया। उन्होंने वहां से जो 50 साल से जमात पीपल पार्टी जो है मिला, अगर तहरीक इंसाफ केपीके में मतलब ये है, आपका मतलब ये है कि मैं अपना फिगर नहीं दिया शाजिया, मैंने ये गवर्नमेंट को आपका फिगर ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसके लिए लोग होनी चाहिए नहीं चाहिए। आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि केपीके में नहीं, केपीके में लोगों ने पीटीआई को नई पार्टी को वोट दिया। लड़ाई को लेके आ रहे हैं ना, उस लड़ाई पे मैं सिर्फ यही अर्ज कर सकता हूँ, वो सूफी तबस्सुम ने कहा था कि जनाब वो ऐसा ना हो कि ये दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। बात यह है कि जिस जगह पर ये लेके आ रहे, देखिए ये दुरुस्त है बात कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, ये बात भी ठीक है कि पाकिस्तान में स्कूल्स ठीक होने चाहिए, ये बात भी ठीक है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ना चाहिए। साल में अभी इसके 70 साल हो गए और कितने साल में बनने चाहिए पर डाल के आप खामोश नहीं बैठ सकते। बात नहीं, बात शाजिया, ये फिगर्स तो केपीके की शाजिया, बात ये है शाजिया, बात हबीब साहब अगर कह रहे हैं ना केपीके, तो केपीके में लोगों ने पीटीआई को वोट देकर चेंज तो कर दिया। एएनपी जो वहां पे 60 साल से गवर्नमेंट कर रही थी, उन्होंने उड़ा दिया, उस फॉर्मूला लगा, यहां पर भी वही फॉर्मूला लगाना कि वोट दें। ब्रेक लेने दें नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक बड़ी अहम बात की है कि अगर लड़ाई बढ़ी तो सब सियासतदान घर जाएंगे। यकीनन आप सबको भी पता है, अभी आपको भी पता है कि इशारा वो किस तरफ कर रहे हैं। आपको लगता है कि फौज हालात की वजह से इंटरफेयर करने पर मजबूर हो जाएगी? देखिए इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इंशाअल्लाह अजीज हमारी जो पाकिस्तान की फौज है वो जो काम कर रही है ज़रबे अज़ब का, वो इतनी बड़ा काम है कि जिसकी तरफ उसने तवज्जो रखी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी तवज्जो ही पॉलिटिक्स की तरफ नहीं है और वो पॉलिटिक्स को कह रहे हैं कि ये खुद ग्रो करे
اور دیکھیے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے نا اس کو ہمیں قیاس نہیں کرنا چاہیے انڈیا کی میچور پالیٹکس یا برطانیہ یا امریکہ کی میچور پالیٹکس کے حوالے سے. ہماری پالیٹکس میں بہت ساری نئی چیزیں ہیں, بہت ساری الگ چیزیں ہیں. ان الگ چیزوں کی روشنی میں ہی اس کو اپنی گروتھ کا امکان تلاش کرتے رہنا چاہیے. لیکن فوج کبھی یہ بھی نہیں چاہے گی کہ خون کی ہولی کھیلی جائے اور ہم خاموش رہیں. یہ دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں چاہے گا, کوئی نہیں چاہتا. یہ دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ملک میں خون کی ہولی. اچھا, میرے ساتھ لائن پر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں. فیصل آباد شہر سے ان کا تعلق ہے, ان کا شہر ہے فیصل آباد. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. سر جی, آپ کے شہر میں آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی میرے شہر میں آج آپ کو رپورٹس بھی مل رہی ہوگی جی جی کہ شہر میں زندگی جو ہے وہ بالکل معمول کے مطابق جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. بالکل. لوگ بچے اسکول جا رہے ہیں, لوگ اپنے کاروبار پہ جا رہے ہیں, لوگ اپنے دفاتر جا رہے ہیں. ٹریفک سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ رواں دواں ہے. اور شہر میں جو زندگی کا معمول ہوتا ہے 8 ساڑھے 8 بجے, تھوڑا سا شہر لیٹ اٹھتا ہے, تو 8 ساڑھے 8 بجے جو معمول ہوتا ہے بالکل. چلیں, ابھی تو صبح کا وقت ہے رانا صاحب. حکومت کا جہاں یہ فرض ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہونے دیں, وہیں اپوزیشن کے جو جلسے جلوس اور احتجاجی سیاست ہوتی ہے ان کے انعقاد میں رکاوٹ بھی نہیں پیدا کرنی چاہیے. اگر مسلم لیگ نون کوئی اچھی سیاسی روایات قائم کرنا چاہتی ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے شہر میں جو مظاہرین آ رہے ہیں انہیں سہولتیں فراہم کریں. آپ نے ایک مقرر کردہ ٹائم میں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے منتشر ہو جائیں, اپنے گھروں کو واپس جائیں. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ آئین اور قانون جو ہے وہ پرامن احتجاج جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے. اور تحریک انصاف کہہ چکی ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے رانا صاحب. جی تحریک انصاف جو ہے یہ جب بھی عمران خان صاحب آئے ہیں, تحریک انصاف نے پروگرام بنایا ہے, یہاں پہ ان کو اسی طرح سے ہم نے سہولت فراہم کی ہے جس طرح سے آپ نے فرمایا ہے. انڈے اور ٹماٹروں کی رانا صاحب. لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ فیصل آباد کو تالا لگانے آ رہے ہیں. یہ فیصل آباد کو بنی گالا کا محل تو نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ زبردستی نہ تو وہ کسی کو گھروں سے باہر نکالیں گے, زبردستی نہ تو دکانیں بند کرائیں گے. جو چاہتا ہے کہ جو سسٹم ہے وہ بدلے, عمران خان کا جو ساتھ دینا چاہتا ہے وہ باہر نکلے, زبردستی تو کوئی نہیں کروائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ شہر میں سڑکوں کو بلاک کرنا, لوگوں کی دکانوں کو بند کرنا, یہ کہاں کا احتجاج ہے؟ رانا صاحب, قانون اجازت دیتا ہے. رانا صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ سڑکوں کو بند کرنا قانون کے خلاف ورزی ہے, تو اس کا تو وہ اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں, تو کیا آپ پولیس کی طاقت کو استعمال کریں گے کہ سڑکیں کھلی رہیں؟ جی بالکل پولیس کی طاقت کو استعمال نہیں کریں گے, آپ فکر نہ کریں. فیصل آباد کے جو شہری ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سڑکیں بند نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی لائن آف ایکشن ہمیں سمجھ آ گئی. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ حالات غیر معمولی صورتحال کی طرف نہیں جائیں گے رانا صاحب. دیکھیں, کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, جلسہ کرنا, کوئی دھرنا دینا اور چیز ہے, شہر کو بند کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے. یہ انہوں نے بالکل جو ہے انہوں نے دیکھیں, اگر حکومت جوڈیشل کمیشن بنا دے, عمران خان نے تو کہا ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی یہ ہڑتالوں کے منصوبے ہیں, کراچی کا, لاہور کا اور یا آج فیصل آباد کا, انہوں نے تو منصوبہ اپنا ترک کر دینا تھا. نہیں, انہوں نے ان کو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی آئیں, بیٹھیں, ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات کریں اور مذاکرات کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں, میں نے تو اپنے پلان سی کے اوپر عمل کرنا ہی کرنا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ یہ آدمی جس رونق سے اور جس تکبر سے بات کرتا ہے, اور جس تکبر سے اس نے کہا کہ میں فیصل آباد کو بند کر دوں گا, فیصل آباد کو تمہارے گھر کا کمرہ ہے کہ تم اس کو تالا لگا کے بند کر دو. لیکن آپ مسلم لیگ نون کی رانا صاحب, یہ رانا صاحب سے ایک سوال شادیہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو شعور کا مظاہرہ ہو رہا ہے, لوگوں نے, بچوں نے اسکول جانا شروع کر دیا, رانا صاحب لوگ دکانیں کھول رہے ہیں, اپنے دفاتر میں جا رہے ہیں, تو آپ کا سمجھتے ہیں یہ بڑے مطمئن شہری ہیں آپ کی حکومت سے؟ جی بالکل, لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں, اور لوگوں کو یہ پتا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر ضرب عزم کی جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے, اور یہ موجودہ حکومت جو ہے انرجی کرائسس کے لیے جو ہے مخلصانہ کوششیں کر رہی ہے, اور شہریوں کو, پاکستانیوں کو اس بات کے اوپر اعتماد ہے. اچھا, ان کو کوئی دکھ نہیں ہے کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے فیصل آباد میں؟ اگر نہیں لوڈ شیڈنگ ہے تو یہ لوڈ شیڈنگ یہ ہم نے پیدا کی ہے, لوڈ اس سال میں ختم تو آپ نے کرنی ہے نا, پیدا تو آپ نے نہیں کی. تو بھائی, تو آپ پھر ختم کرنے سے روکنے کے لیے تو عمران خان صاحب یہ ساری کارروائی ایک دن میں, اگر عمران خان آج ایک دن میں روک لیں گے, یہ بتائیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ آج گفتگو فرما رہے ہیں کہ جی ہاسپٹل نہیں ہے, بستر نہیں ہے, اپنا وہاں پہ ڈسپینسر نہیں ہے, یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں
یہ راولپنڈی کے چھیدا ٹلی یہ کہہ رہا تھا کہ دسمبر تک مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کر دو ورنہ یہ چھا جائیں گے. اس کی وجہ ان کو پتا ہے کہ مسلم لیگ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی. لیکن رانا صاحب پورے پنجاب میں ڈیڑھ سال میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. حبیب صاحب پورے پنجاب میں اچھا میرے ساتھ اندلیب عباس ہے رانا صاحب. دیکھیں پنجاب کے عوام تنگ ہے رانا صاحب آپ کی رانا صاحب میرے ساتھ اندلیب عباس میری بات سن, پی ٹی آئی کی رہنما. حبیب اکرم میری بات سنو. جی. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ شازیہ ہماری بہن ہے, یہ 2-3 افراد صبح بیٹھتے ہیں اور 1 گھنٹہ وہ لوگوں کو یہ پریشانیوں اور مایوسیوں میں ڈالتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرتے ہیں رانا صاحب. اب تو آپ کی قوت کے فکر دے رہے ہیں. اندلیب عباس ہے پی ٹی آئی کی رہنما, ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں رانا صاحب. آپ مجھے میری بات سنیں. آج اگر جب فیصلہ آباد آج کھل گیا ہے, لوگوں نے معمول کے مطابق اپنی زندگی شروع کر دی ہے. میں یہی پوچھنے جا رہی ہوں, آپ کے ساتھ ہم نے یہی بتایا کہ وہ کھلا ہوا ہے, ہم نے یہی بتایا. یہی میں اندلیب عباس صاحب ایسے پوچھنے جا رہی ہوں. ان کی رائے اندلیب آواز آ رہی ہے, کال کو مسترد کریں. جی آ رہی ہے. اندلیب صاحبہ, رانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ فیصلہ آباد کی جو زندگی ہے یہ معمول کے مطابق رواں دواں ہے, لوگ اپنے کاموں پہ بھی جا رہے ہیں, دکانیں بھی کھلی ہیں, کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں آپ کی ہڑتال ناکام ہو گئی, ابھی شروع نہیں ہوئی؟ شازیہ, یہ رانا صاحب ماشاءاللہ یہ وہی نظروں سے دیکھتے جو پرویز رشید نظروں سے دیکھتے ہیں, جن کو صرف جلسے میں 16,000 لوگ نظر آتے ہیں. تو میں تو پہلے ان کا شکریہ ادا کروں گی, ان کا اور پرویز رشید کا اور شہباز شریف صاحب کا, کہ انہوں نے کل ہی ہماری جو تھی ہڑتال, اور ہم نے کہا تھا کہ جی لوگ فیصلہ آباد میں, تو آج کا ہم نے کہا ہوا تھا, کل ہی انہوں نے کامیاب کر دی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کل انہوں نے اپنے بندے جو ہے کہ وہاں نکالے اور وہاں انڈے ٹماٹر دے کے جب کوئی ایک دکان بند نہیں ہے, 8 بازاروں میں ہمارا رپورٹر بنا ہوا ہے. میری کمپلیٹ کر لیں. تو اور ہمیں تو کل سے جو ہے سارا جو یہاں کام تھا وہ سارا وہ آپ نے بھی دکھایا کہ معطل ہوا تھا, ہماری وجہ سے نہیں, ان کی وجہ سے. انہوں نے کل 100 کروڑ روپے کے اشتہار دیے آپ سب کو, اور وہ بار چیزیں دکھائی جو شاید ہمیں دکھانی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے ہمارا کام کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے واٹر کینن, کل اتوار تھی, آپ بات لمبی کر رہی ہیں, ہمارے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے. میری بات سن لیں. تو آج تو ابھی آپ شروع ہوئے, اور ذرا باہر آ کے دیکھیں. میں فیصلہ آباد میں بیٹھی ہوں, پتہ نہیں رانا صاحب کہاں بیٹھے ہیں اور آپ سب کہاں بیٹھے ہیں, لیکن میں فیصلہ آباد میں بیٹھی ہوں. ذرا آ کے دیکھیں, سڑکوں کا حال دیکھیں, آ کے دیکھیں آپ اسکولوں کا حال دیکھیں. اسکول کھلے ہیں, وہاں بچے نہیں آ رہے. لوگوں نے خود, ہم نے کچھ نہیں کہنا, ہم نے کہا جس کا دل کرے وہ کرے, جس کا دل کرے نہ کرے. آپ جا کے دیکھ لیں, اٹینڈنس دیکھ لیں آج دفتروں کی, آپ جا کے اسکولوں کی اٹینڈنس ابھی سے دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں کہ جہاں بلاک ہوتی تھی ٹریفک وہاں نہیں ہے. ساتھ رہیے گا رانا صاحب, آپ بھی ساتھ رہیے گا. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ رانا ثناءاللہ ہیں اور اندلیب عباس ہے. رانا صاحب ابھی بریک میں اندلیب صاحبہ سے بھی بات ہو رہی تھی, آپ سے بھی بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی 9 نہیں بجے, رانا صاحب کو 9 بجے کا انتظار کرنا چاہیے. تو 9 بجنے میں کو 5-7 منٹ رہتے ہیں, آپ 5-7 منٹ انتظار کر لیں. میں نے آپ کو جس طرح سے عرض کیا ہے کہ فیصلہ آباد شہر جو ہے معمول کے مطابق جو ہے وہ زندگی شروع ہو چکی ہے. لوگ دفاتر جا رہے ہیں, لوگ بچے اسکول جا رہے ہیں, لوگ اپنے کاروبار پہ جا رہے ہیں, اور ٹریفک جو ہے وہ سڑکوں پہ رواں دواں ہے. اب انہوں نے 9 پوائنٹ جو ہے وہ انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ہم سڑکیں بلاک کریں گے. اگر اب یہ زبردستی سڑکوں کو بلاک کریں گے تو پھر جو ہے اندلیب آپ زبردستی کروائیں گے, جو ہے وہ حرکت میں آئے گا. اندلیب ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو رانا صاحب اگر پورا احتجاج بھی ہوتا ہے تب بھی آپ لوگ طاقت کا استعمال کریں گے, پولیس انہیں روکے گی ڈنڈے کے زور پہ؟ نہیں دیکھیں, اب عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی کا اگر یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اپیل کری, کل بھی کنٹینر سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ فیصلہ آباد والوں جو ہے وہ صبح میرے ساتھ کھڑے ہونا, صبح آپ جو ہے وہ ہڑتال کریں, آپ دکانیں نہ کھولیں. اب جب شہر کے لوگوں نے ان کی اس اپیل کو مسترد کر دیا ہے تو اب میرا مشورہ ہے عمران خان صاحب کو کہ اب وہ اسلام آباد میں ہی تشریف رکھیں,
وہاں جو ہے وہ رات کو کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر جو ہے وہ فیصل آباد کے لوگوں سے معذرت کریں. اب ان کو یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آخری کمنٹ اندلیب سے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. رانا صاحب, اندلیب رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ زبردستی بند کروانے جا رہے ہیں, لوگوں نے تو آپ کی کال کو مسترد کر دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیچارے اتنے خوفزدہ ہے کہ خان صاحب آ نہ جائیں, اور ان کی جانیں نکلی ہوئی ہیں. پرویز رشید کے کل بیانات آپ پڑھیں, اور جو اشتہار انہوں نے 100 کروڑ کے دے دیے خان صاحب کو دکھا دکھا کے انہوں نے ہمارا کام کر دیا. ہمیں تو اشتہار دینے کی ضرورت. اچھا, آپ ان کو باعث عزت سمجھتی ہیں ان اشتہارات کو؟ رشید صاحب ویسے آفرین انڈرسٹینڈنگ ہمارا پہلی کامیابی کر دی ہے. ہم ان کے تعاون پہ بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وہ کام کر دیا جو ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اندلیب عباس صاحب آپ کا, رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پالیٹکس آپ دیکھیں, میں جو شازیہ کہہ رہا تھا نا کہ یہ جو لوگ آئیں گے, عمران خان ابھی تو دیکھیں صبح 9 بجے ہیں, ابھی عمران خان نے وہاں پہ لینڈ کرنا ہے, ابھی اس نے شہر میں جانا ہے. اس وقت رانا صاحب سے پوچھیں گے کہ 8 بازار کتنے کھلے ہیں, دیکھا نا, ان کو اس وقت بتانا پڑے گا. میں آپ کو جو فگر دینا چاہتا ہوں کہ لوگ ایسے نہیں نکلتے. میں ایجوکیشن دیکھ لیں, ایجوکیشن میں 339 بچوں کے لیے ایک استاد ہے سرکاری اسکولوں میں فیصل آباد کے, تو کیوں نہیں نکلیں گے وہ؟ دیکھیں عمران خان کہہ رہا ہے, اب انہوں نے کہا کہ وہ ان کو نہیں روکیں گے, ہم ان کو نہیں روکیں گے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ انٹری پوائنٹس بند کریں گے. میں مسلم لیگ نون جا کے نکلوانے لوگوں کو. دیکھیے بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ آپ ہیٹ آف دی پالیٹکس میں یہ لطیفہ ملاحظہ کریں کہ اندلیب عباس جو ابھی کہہ رہی تھی کہ وہ جو اشتہار چل رہے ہیں ان کو باعث عزت سمجھ رہی تھی. اب آپ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے. مطلب یہ تھا اشتہار کی بات نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے, چاہے کہیں بھی بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا والی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک سیاسی لیڈر کو اس انداز میں سوچنا چاہیے. دیکھیے عمران خان صاحب ہیز مسڈ دا بس پولیٹیکلی, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. دیکھیں اس میں بہت سارے ifs and buts. مطلب عمران خان چپ دیکھیے نہیں چپ نہ ہو, شازیہ بات یہ ہے, شازیہ بات بڑی بات سنیں, بات یہ ہے دیکھیں اس وقت آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل اپوزیشن ہیں, نواز شریف لیکن فرینڈلی اپوزیشن جیسے نواز شریف تھے. دیکھیں اگر عمران خان لوگوں کی بات کر رہا ہے تو لوگ اس کے جلسوں میں آ رہے ہیں. یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے نا کہ لاڑکانہ میں بھی جلسہ کرے گا. یہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی اور شہر میں جا کے جلسہ کرتے جو ہے نا فرینڈلی اپوزیشن. جب آپ دنیا کی ڈیموکریٹ کے سامنے بات کرتے ہیں وہ ہنستا ہے اس بات. دیکھیں فیصلہ آباد میں خود کہتی ہے شازیہ فیصلہ آباد میں اس کے بعد احتجاج میں شامل نہ ہونا یا اپنا احتجاج ریکارڈ نہ کروانا یہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں تو کیا, یہ مکمکا نہیں ہے, یہ باریوں کی سیاست نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ریئل اپوزیشن کا مطلب ہے, ریئل اپوزیشن کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں تان کے کھڑے ہو جائیں. پوری دنیا میں عوامی طاقت ہوتی ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے, اہم بات یہ ہے, دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ آپ ریئل ایشوز کو سامنے لے کے آئیں. عمران خان نہیں, دیکھیے عمران خان نے, آپ کو یاد ہے کہ 14 اگست کو کس بنیاد پہ انہوں نے اپنا دھرنا شروع کیا تھا؟ انہوں نے لانگ مارچ اس بنیاد پہ شروع کیا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہونی چاہیے, دھاندلی ہے اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ انہوں نے استعفے کی شرط ایڈ کر لی. اس کے بعد وہ آگے بڑھتے چلے گئے, سارے معاملات ہوئے. اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے ان کے اس موقف کی صورتحال کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ وہ وزیر اعظم کے استعفے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. نمبر 2 یہ, نمبر 2 یہ, ایک منٹ دیکھیے, دوسری اہم بات یہ ہے شازیہ, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس میں فرمایا کہ اس کے باوجود کہ الیکشن کا دھاندلی کمیشن بن جائے, الیکشن صاف شفاف ثابت ہو جائے, لیکن آئی ایم گوئنگ فار الیکشن. لیکن میری بات نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, میں اپنی جتنی بھی احتجاجی پروگرام ہے نا, اے بی سی جتنے بھی پلانز ہیں, ان سب کو میں ترک کر دوں گا, ان سب کو میں ختم کر دوں گا. تو آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. یہ انہوں نے کہا ہے, یہ شیورٹی نہیں ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, یہ شیورٹی نہیں ہے. سب سے پہلے چلے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آج کی صورتحال, آج فیصل آباد کا احتجاج ہو, دھرنا ہو, لاہور کا ہو یا کراچی کا ہو, غیر معمولی صورتحال اختیار نہیں کرنی چاہیے. نہ حکومت کی طرف سے ایسا کوئی ایکشن ہونا چاہیے, نہ تحریک انصاف کی طرف سے زبردستی ہڑتال کروانے کا کوئی اشارہ ملنا چاہیے. حالات دونوں کے انشاءاللہ. بلوچستان کی بڑی عام سٹوری ہمارے پاس تھی, وہ انشاءاللہ کل کریں گے. آج جتنا گرما گرم ہمارے پاس ایشو تھا فیصل آباد میں, آج کیا ہونے جا رہا ہے. بہرحال دنیا نیوز کے جو آنے والے بلیٹن میں فیصل آباد کے کیا حالات رہیں گے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@duniatv.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.